اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ یا اللہ سبحان اللہ یا اللہ سبحان اللہ یا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین مولانا سیدنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام، سننے والے تمام سامعین کرام، انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں تک اس ویڈیو کلپ کو دیکھا جائے گا، تمام ہی کی خدمت میں انتہائی عقیدت، احترام، محبت، خلوص، شفقت، بھائی چارگی، ادب، صاف سچی اور اچھی نیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کیونکہ 10 رمضان المبارک 10واں روزہ ہمیں نصیب ہوا، خالق تو جہاں کے شکر گزار ہیں بے حد کہ اس نے ہمیں ان عظیم دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق بخشی، عبادت کرنے کی توفیق دی، ورنہ وہ لائق عبادت ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، وہ لائق عبادت ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اپنے لیے عبادت کرتے ہیں، اور چونکہ 10 رمضان المبارک ہے اور 10 رمضان المبارک کو روایت رحلت جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہا ہے، وفات بی بی خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہا ہے، جو ملکہ عرب ہیں، جن کا لقب ہے ملکہ عرب، عرب کی ملکہ، اللہ اکبر، امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نا، تمام ازواج مطہرات جو ہیں رسالت مآب کی، وہ امہات المؤمنین ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ حضرات محترم، اگر جائزہ لیں شہزادی کی حیات کا، زندگی کا، تو کیا ایک شہزادی کا ایک اسٹیٹس، ایک اسٹینڈرڈ، ایک لیول، ایک کلیبر، اور اس کے باوجود انسانیت کی قدر و قیمت جانتی تھیں، اس کے باوجود انسان کو پرکھنا جانتی تھیں، با ایمان با عفت خاتون، کہ جن کے لیے خود سب سے بڑی دلیل جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو ان کی دختر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ شہزادی کا جو گھر تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اگر پورے مکے کے لوگ بیک وقت اس میں ایک وقت کا کھانا تناول کرنا چاہیں تو مہمان خانہ اتنا بڑا تھا کہ وہ تمام مکے کے لوگ جو ہیں وہ اس میں آ سکتے تھے۔ اب اندازہ لائیں کتنا بڑا گھر ہوگا شہزادی کا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 400 ملازم تھے ان کے پاس، کم سے کم تعداد بتا رہا ہوں آپ کو، مختلف بیان کی علماء کرام نے اور روایتیں مختلف ہیں۔ 400 ملازم تھے کہ جو شہزادی کے سامان تجارت کو دیکھتے تھے، یعنی کہ سامان، کیونکہ ایک بزنس مین، ایک بزنس خاتون تھیں، ایک تجارت یافتہ خاتون تھیں کہ جو تجارت کرتی تھیں۔ اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں تجارت کرنا، اللہ اکبر، اور با عفت خاتون، با حجاب خاتون، کہ جب کوئی تجارتی لوگ جو کارماں آتے تھے، جو لوگ تجارت، اس زمانے کے جو بھی تجارتی لوگ تھے، وہ آ کے بی بی سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ شہزادی آپ ہمیں بتائیے کہ کیا یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ شہزادی کہتی نہیں، ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے ایسے۔ تو کیا قربان جاؤں شہزادی کی حیات پر کہ جو الفاظ نہیں ہیں زبان میں، وہ تاثیر نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں، اور وقت بھی اتنا نہیں ہوتا، مختصر صرف ایک، کیونکہ 10 روز رمضان المبارک ہے اور عظیم دن ہے شہزادی کے حوالے سے، تو اس زمانے میں ایک تجارت کرنا اور 400 افراد کی کفالت، دیکھ بھال کرنا، اور پھر ان افراد کے بھی اہل خانہ، ان کی بھی کفالت کرنا، اللہ اکبر، جس زمانے میں کہ اگر کسی کو 2 یا 3 کھجور دے دیے جاتے تھے تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اس زمانے میں کفالت کرنا، اللہ اکبر، کیا سخی خاتون تھیں، کیا سخاوت تھی شہزادی میں، اور ایسی دیندار خاتون، اللہ اکبر، کہ جب غلام نے آ کے بتایا کہ شہزادی یہ جن کو آپ نے بھیجا تھا تجارت کے لیے، جب خاتم نبی ان کو تجارت کے لیے بھیجا گا، اور پھر شہزادی کو پتہ لگا کہ یہ تو اتنے صدیق ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، اور اتنے با ایمان ہیں، تو پھر
ان کے دل میں ظاہر سی بات ہے کہ، اور پھر خالق دو جہاں کو ایک مرتبہ بھی تو بتانا تھا نا کہ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو کیا بی بی خدیجہ کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اور یہ روایت کا جملہ ہے، یہ روایت میں ملتا ہے کہ جب اس سے پہلے کی تجارت اور خاتم النبیین کے بعد کی تجارت، یعنی کہ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس تجارت میں اور اس سے پہلے کی جو تجارتیں ہوئی ہیں، زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب واپس آئیں تو کئی گنا زیادہ منافع لے کر، اللہ اکبر۔ تو شہزادی نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، عبداللہ کے فرزند ہیں، اللہ اکبر، بنی ہاشم خاندان ہے ان کا۔ تو عجیب قربانیاں ہیں اس اہل خانہ کی، اہل بیت کی، اس گھرانے کی، کہ جب شادی ہوئی ہے، اور دیکھیں یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، ایک عملی کردار ہے کہ دیکھیں شہزادی کا اتنا بڑا گھر، اتنے بڑے گھر سے ایک دوسرے گھر میں جانا، اور جن کے آگے ملازمین کی جو ہے وہ قطاریں لگی ہوں، جو ایک ان کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہو، ایک اسٹیٹس اتنا ہائی ہو، ایک لیبر اتنا ہائی ہو، اس کے بعد وہاں سے وہاں گھر میں جانا، اور پھر بالکل اینڈ میں آ کر تنگ دستی کی زندگی بسر کرنا ایک بڑی بات ہے، ہمارے لیے بہترین ہر حوالے سے نمونہ عمل ہیں، اور خواتین کے لیے بالخصوص۔ اور روایتوں ملتا ہے کہ ایک دلیل اور بھی ہے شہزادی کی روایت، کہ اس زمانے میں 80,000 اونٹ شہزادی کے پاس موجود تھے، کچھ روایتوں میں سرخ اونٹ ہیں، یعنی کہ اس زمانے کی آپ سمجھ لیں کہ سب سے مہنگی ترین سواری بگاٹی ٹائپ، جس کو آپ سمجھیں گے بگاٹی ٹائپ کارز اور اس طرح کے، تو لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ عاجزی ہے، انکساری ہے، کیونکہ دین بتاتا ہے، اور پھر یہ تو حقیقت دین پروردگار متعال انہی لوگوں کو دیتا ہے کہ جن میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو ہماری نسلیں قربان، ہماری ذات قربان، ہمارے ماں باپ فدا ان ہستیوں پر۔ دعا گو ہے پروردگار متعال ہمیں ان سے، ان کی اسوہ حسنہ سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے میرا مالک، ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرا مالک، ان کو ہم سے راضی رکھے، خالق دو جہاں خود ہم سے راضی رہے میرا مالک۔ آج کیونکہ 10واں دن اور اس کی مختصر سی دعا کہ اے اللہ یا پروردگار تو مجھے قرار دے اس ماہ میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والا، اللہ اکبر، اور مجھے قرار دے اس ماہ میں ان لوگوں میں جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں، پروردگارہ میرے نزدیک نہیں، جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں، کیونکہ میرے نزدیک کی کامیابی اور تیرے نزدیک کی کامیابی کچھ اور ہے میرے مولا، اللہ اکبر۔ مجھے قرار دے اس ماہ میں ان لوگوں میں جو تیرے نزدیک کامیاب ہے، اور مجھے قرار دے اس ماہ میں اپنے مقرب بندوں میں سے، اپنے مقرب بندوں میں سے، اپنے احسان سے پروردگار، اے مقصد آخر طلبگاروں کے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔